نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک ان کے ہر عمل میں ورع اور تقوی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہے ورع؟ آپ یوں سمجھیں، اگر جسم جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، اگر جسم ان ممنوع چیزوں سے بچ گیا، محفوظ رہا، تو یہ تقوی ہے۔ جسم سے مراد آنکھیں ہیں۔ آنکھوں نے وہ کچھ نہ دیکھا جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کا دیکھنا گناہ ہے، اگر آنکھوں نے وہ نہ دیکھا تو یہ تقوی ہے۔ زبان نے وہ کچھ نہ کہا جس کا کہنا گناہ ہے، یعنی جھوٹ نہ کہا، غیبت نہ کہی، چغلی نہ کہی، شکوہ نہ کیا، شکایت نہ کہی، برائی نہ کہی، ہر وہ بات جس کا کہنا گناہ ہے، اگر زبان اس سے بچ گئی، محفوظ رہی، تو یہ تقوی ہے زبان کا۔ منہ حرام سے اور پیٹ حرام سے بچ گیا تو یہ پیٹ کا تقوی ہے۔ ہاتھ غلط کام سے بچ گئے تو یہ ہاتھوں کا تقوی ہے۔ اب آپ سمجھے ہیں نا؟ پاؤں غلط سمت جانے سے بچ گئے تو یہ پاؤں کا تقوی، یعنی جسم اگر محفوظ رہا گناہ سے تو یہ تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ اور اس کے بعد اگر دل، نفس اگر جن چیزوں سے نفس انسان میں بری رغبتیں، بری خواہشیں، بری چاہتیں پیدا کرتا ہے، اگر نفس سب بری رغبتوں، بری چاہتوں، بری خواہشوں، بری شہوتوں سے نفس بچ گیا تو یہ ورع ہے۔ اب چاہت کوئی عمل نہیں ہے، وہ تو کسی نے دیکھی نہیں، وہ تو اندر ہی ہے، نفس کے اندر ہے، نفس کی ایک ابھار تھا۔ رغبت نفس کی شے ہے، وہ عمل نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر جسم کو دیکھیں تو متقی نظر آئے اور نفس کو دیکھیں تو گناہ میں لت پت نظر آئے، مگر ہماری نگاہ نفس پہ نہیں پڑتی، ہم تو جسمی دیکھتے ہیں نا۔ کتنے ہیں کہ جنہوں نے جسم یعنی ظاہر بچا لیے گناہ سے، اگر ظاہر گناہ سے محفوظ رہا تو تقوی ہوا، اور باطن یعنی نفس اگر گناہ کی چاہت سے محفوظ رہا تو ورع ہوئی، گناہ سے، بری چاہتوں سے، بری رغبتوں سے، بری طلب سے، بری شہوت سے، بری خواہش سے، برے دھیان سے نفس بچ گیا تو شخص صاحب ورع ہو گیا۔ اور اگر دل دنیا کی رغبت سے خالی ہو گیا، دل دنیا و ما فیہا، ما سوی اللہ سے اگر دل سارا صاف ہو گیا تو یہ زہد ہے۔ گناہ سے نہیں، زہد گناہ سے پاک ہونے کو نہیں کہتے، ظاہر کے گناہ سے پاک ہوئے تو تقوی ملا، باطن کے گناہ سے پاک ہوئے تو ورع ملی، باطن کے گناہ سے پاک ہوئے تو صاحب ورع ہو گئے، اور اگر ما سوی اللہ سے دل پاک ہو گیا، اللہ کے ہر غیر سے دل خالی ہو گیا تو زہد ہوا۔ کیا؟ زہد ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ زہد لیتا ہے، زہد کے مقام پہ پہنچتا ہے تو تب جا کے اللہ سے اس کی آشنائی شروع ہوتی ہے۔
دوستی اور اللہ سے یاری شروع ہوتی ہے